حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس مرنے والے پر کوئی قرض ہے یا نہیں ہے۔ جنازہ لانے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر قرض ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا بھی ہے یا نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مرنے والا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ موجود تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا قرض میں ادا کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ رب العزت تجھے آگ سے بچائے اور تیری جان بخشی ہو جیسے کہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر کے اس کی جان چھڑائی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا، اللہ رب العزت کی راہ میں جان دی، یعنی وہ شہید ہوا اور اس کا گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا سوائے اس گناہ کے جو اس کے اوپر قرض ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض ایسی گھناؤنی اور بدترین چیز ہے کہ لوگ لینے میں تو جلدی کرتے ہیں لیکن دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ قرضہ لینے کے بعد لوگ ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں اور جس نے قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے ان کے دروازے پر جا کر کے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتا رہتا ہے۔ قرضہ کھانے والا بادشاہ کی طرح بیٹھ کر کے تاریخ پر تاریخ دیتا رہتا ہے۔ یہ ناچیز کے ساتھ بھی بہت ایسا ہوا ہے کہ لینے والے لے لیے اپنی مجبوری کو سنا کر کے، لیکن جب مانگنے جائیے تو ان کے پاس اور زیادہ مجبوریاں نظر آتی ہے۔ آپ کی مجبوری کا فکر ان کو نہیں رہتا ہے اور اپنی مجبوری کا وہ ترانہ جو ہے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ سال ہا سال گزر جائے گا لیکن قرض کی ادائیگی کا خیال ان کے دل میں ذرہ برابر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسے جنازہ کو اپنے آپ پڑھانے سے انکار کیا، صحابہ کو کہا کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ جو ہے اعلان کرتے ہیں ان کے ذمہ کسی کا اگر روپیہ پیسہ ہو تو بتا دیجئے گا، اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اپنی زندگی میں اسے فکر نہیں ہوتی، صرف رسمی طور پر اس طرح کا اعلان کیا جاتا، ہم کو تو نہیں لگتا کہ ادا بھی کر دیا جاتا ہوگا۔ 40واں پہ چہارم پہ بہت زیادہ جو ہے لذیذ کھانے جو ہے پکا کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کس غریب اور کس مجبور اور کس مظلوم کو مرنے والا نے ستا کر کے مرا ہے یا دبا کر کے مرا ہے، اس چیز کو ادا کر دیا جائے۔ جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور نیت ادا کرنے کی نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت اس شخص کو اس وجہ سے تباہ و برباد کر دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس شخص نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی مگر اس کے اوپر اگر کسی کا قرض ہے اور وہ ادا نہیں کیا اور ادا کیے بغیر اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہے اور جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ ادا کیے بغیر مر جاتا ہے یا بغیر
मुआफ कराए मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम नेकियां जिसने कर्जा दिया है उसको दिला देगा। आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में किसी के 3 पैसे कर्ज के दबा लिया तो कल बरोज़े क़यामत उन 3 पैसों के एवज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 बाजमाअत नमाजें देनी पड़ जाएगी जिससे उसने कर्ज लिया और उसके कर्जा को दबा लिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, 3 पैसों का ये हाल है और यहाँ तो हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए लोगों के दबा लिए जाते हैं। हश्र में क्या बनेगा? अगर नेकियां देकर हक पूरा न हुआ तो कर्जा ख्वाह जिसका कर्ज दबा लिया गया था उसके तमाम गुनाह मकरूज को दे दिए जाएंगे। इसी तरह तमाम हुकूकुल इबाद के मामला में होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी से दुनियावी ज़रूरत की वजह से कर्जा लिया जाता है तो उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए बल्कि जितना जल्द हो उसे अदा करने की नीयत रखनी चाहिए और अदा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। बहुत से लोगों के ज़हन में होता है कि हम ले लिए, अब हमारा वो क्या बिगाड़ लेगा। किसी तरह से वो चाहते हैं कि जिसने हमें रुपया दिया है उससे किसी तरह अगर झगड़ा हो जाता तो हम रुपया को दबा लेते, या कर्जा देने वाला अगर 2 मरतबा 4 मरतबा अगर तगादा करता है तो लेने वाला कहता है कि क्या तुम्हारा रुपया हम लेकर के भाग रहे हैं। बादशाहों जैसा रोब दिखाना शुरू कर देता है और कर्जा देने वाला एक वजीर की तरह उसके सामने जा कर के मिन्नतें करता रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रुपया जो हम आपको दिए हैं वो दे देते तो मेरा काम चल जाता। लेकिन उन लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगती जो रुपया लेकर के मचोट करके बैठे रहते हैं। याद रखें, आपकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, चाहे आप कितनों कुरान पे कुरान पढ़ा लें, लोगों को इकट्ठा करके मुर्ग मुसल्लम करके महफिलें सजा लें, लेकिन आपकी बख्शिश नहीं होने वाली है जब तक कि आप जिससे कर्जा लिए हैं, जिसको सताए हैं, जिसके माल को दबाए हैं, उसका हक जब तक आप नहीं दे देते हैं या उससे मुआफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक आप छुटकारा पाने वाले नहीं हैं।